بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل فی البیوع المکروہہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وبیع الحاضر للبادی طمعا فی الثمن الغالی زمان القحط صورته ان البادی یجلب الطعام الى البلد فیطرحه على رجل يسكن البلد ليبيع من أهل البلد بثمن غال فهذا يكره في أيام العسرة، والبيع عند أذان الجمعة، وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق مستحق. هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. أما عند أبي يوسف رحمه الله إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، فإنه عليه الصلاة والسلام قال أدرك ولو كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك، ولو كان بحق مستحق كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب لا يكره ولا بيع من يزيد. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں 3 مکروہ بیعات کا تذکرہ ہے اور ایک غیر مکروہ بیع کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے بیع الحاضر للبادی، شہری کا دیہاتی کے لیے سامان بیچنا۔ تو شہری کا دیہاتی کے لیے سامان بیچنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یبیع حاضر لباد، دیہاتی کے لیے شہری سامان نہ بیچے۔ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ بعض کے ذریعے بعض کو رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات اور دیگر ارشادات سے فقہا نے کچھ قیودات بھی مستنبط کی ہیں، وہ یہاں پر ضروری ہیں، جس میں سے ایک قید ہے طمعا فی الثمن الغالی زمان القحط، کہ اس وقت شہری دیہاتی کے لیے سامان نہیں بیچ سکتا جس وقت وہ اس کی چاہت یہ ہو کہ یہ جو ثمن ہے یہ بڑھ جائے، مہنگا سامان بکے، اور قحط کے زمانے میں، کیونکہ اس میں اضرار باہل البلد ہے، شہر والوں کا نقصان ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آگے دیکھیے صورتہ، اس کی صورت یہ ہے ان البادی یجلب الطعام الى البلد، کہ دیہات والا وہ شہر میں سامان لے کر آئے، اناج لے کر آئے، فیطرحه على رجل، اور پھر ایک آدمی کے پاس اس کو چھوڑ دے، اس کے پاس رکھے، وہ آدمی یسکن البلد، شہر کا رہنے والا ہو، لیبیع من اہل البلد، وجہ یہ ہو کہ وہ اہل بلد کو بیچے، شہر والوں کو بیچے، بثمن غال، مہنگا، فہذا یکرہ فی ایام العسرتی، تو تنگی کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں یہ عمل ناجائز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مطلقاً یہ بیع مکروہ نہیں ہے، بلکہ اضرارا باہل البلد یہ بیع مکروہ ہے۔ اگر ہمارے زمانے کے اندر تو شہر کی منڈیوں میں دیہات سے سامان لایا جاتا ہے اور پھر شہر کے رہنے والے آڑتی ہوں یا دیگر لوگوں وہ اس کو بیچتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ذخیرہ اندوزی نہ ہو کہ ان کے پاس لا کے ذخیرہ اندوزی کی جائے کہ جب مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے، دوسرا یہ کہ قحط کے زمانے میں مہنگا بیچنے کے لیے شہر والے وہ دیہات والوں کا تعاون نہ کریں تاکہ ان کو بھی اس سے نفع ملے۔ اگر یہ قیودات نہ ہو، مطلب یہ نقصانات نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، یہ بیع مکروہ نہیں ہوگی۔ اگلی بیع ہے والبیع عند اذان الجمعہ، جمعہ کی اذان کے وقت بیع شراء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس عنوان کے تحت متعدد باتیں ذکر کروں گا، چونکہ یہاں تو مصنف رحمہ اللہ نے صرف ایک جملہ لکھا کہ جمعہ کی اذان کے وقت بیع مکروہ ہے، لیکن یہ تفصیلی مضمون ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت بیع مکروہ کیوں ہے، تو اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑو، جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اس کے لیے تیاری کر کے مسجد کے اندر پہنچو، یہ دلیل ہے۔ اور جو اس دلیل کے اندر وجہ ہے وہ ہے سعی الی الجمعہ، کہ بیع شراء یہ جمعہ کی تیاری میں مخل ہے، اس لیے بیع شراء ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، جو شخص مسجد کی طرف ہی جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپس میں وہ بیع شراء کر لیتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہوگی، چونکہ یہ سعی الی الجمعہ کے اندر مخل نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کون سی اذان، پہلی اذان معتبر ہے یا دوسری اذان معتبر ہے؟ تو معتبر جو قول ہے یا مختار جو حنفیہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ الاذان الاول للجمعہ،
جمعہ کی پہلی اذان سے ہی خرید و فروخت مکروہ ہو جاتی ہے، بیع مکروہ ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے بیع شراء، خرید و فروخت کے معاملات منع ہے۔ اگر عورتیں خرید و فروخت کے معاملات کرتی ہیں یا بچہ کرتا ہے یا مسافر کرتے ہیں تو حنفیہ کے نزدیک ان کے لیے یہ بیع مکروہ نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر تو متعدد مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو شہر کی بڑی مسجد میں ہی جمعہ ہوتا تھا، وہیں لوگ جمع ہوتے اور ایک ہی اذان وہاں پر ہوتی، پہلی اذان پھر دوسری اذان۔ لیکن ہمارے یہاں تو اب مساجد کی کثرت ہے، ہر محلے میں مسجد ہے، بلکہ ایک محلے میں ایک سے زائد مساجد ہوتی ہیں، وہاں پر جمعہ ہوتا ہے۔ تو کس مسجد کی اذان معتبر ہے؟ اس میں دو آراء ہیں ہمارے زمانے کے علماء کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ شہر کے اندر جو پہلی اذان ہوتی ہے، یعنی جس مسجد میں پہلے اذان ہو گئی، اب اس اذان کے بعد خرید و فروخت کے معاملات وہ مکروہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ محلے کی مسجد، یعنی جس مسجد میں اس نے نماز پڑھنی ہے، اس مسجد کی پہلی اذان کے بعد بیع مکروہ ہو جائے گی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ جو دوسری رائے ہے کہ محلے کی مسجد، اس میں سہولت بھی ہے، اور یہی اصل جو روح ہے یا اصل جو علت ہے اس کے قریب معلوم ہوتی ہے کہ سعی الی الجمعہ، چونکہ اس آدمی نے اس طرف ہی کرنی ہے اور قدمن جو اس نے جواب دینا ہے اذان کا اس پر واجب ہے، یعنی چل کے جانا، وہ اسی مسجد کا ہے جو اس کے قریب میں ہے، اذان جہاں ہو رہی ہے، تو اس لیے اس مسجد کی اذان کو معتبر سمجھا جائے۔ پانچویں جو چیز ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، جو ایک تنبیہ بھی ہے، کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے ایک عادت بنا لی کہ اگر دکان کے اندر 10 افراد ہیں تو 5 افراد جو ہیں وہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور 5 جو ہیں وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن 5 نے بعد میں نماز پڑھنی ہے وہ پہلے جو یعنی وہاں دکان پر کام کرتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے پڑھنی ہے وہ بعد میں کام کرتے ہیں، تو اس چیز کو عادت بنا لینا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، سعی الجمعہ میں وہ زیادہ مخل نہیں ہوگا، تھوڑا بہت اس میں خلل آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا، لیکن یہ جو جمعے کے وقت بیع شراء کا روکنا ہے، یہ صرف فردی عمل کی وجہ سے نہیں ہے کہ فرد کی سعی الی الجمعہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس میں خلل آ جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے تو شعائر اسلام کا باقی رکھنا بھی مطلوب ہے، تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ جہاں تک گناہ کی بات ہے تو بائع اور مشتری دونوں اس کے اندر گناہ گار ہوں گے۔ یہ تفصیلات جو جمعہ کی اذان کے بعد بیع شراء کی تھی وہ ذکر کر دی ہیں۔ آخری سبب ہے وہ تفریق صغیر عن ذی رحم محرم منہ بلا حق مستحق۔ ہمارے زمانے میں اس کا وجود تو نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں کہ دو محرم رشتہ دار کسی شخص کے غلام ہیں، ان میں سے ایک کو بیچتا ہے تو یہ بیع مکروہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 غلام ہیں اور دونوں آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ دونوں چھوٹے ہیں یا ایک چھوٹا ہے، تو اب اس چھوٹے غلام کو بڑے غلام سے جدا کرنا درست نہیں ہے، چاہے بڑے کو بیچے یا چھوٹے کو بیچے۔ ہاں اگر کوئی ایسا حق ہے جو کسی تیسرے آدمی کے لیے ثابت ہوا یا اس کا استحقاق ہے تو پھر وہ جائز ہے، اس صورت کے اندر تفریق کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فرق بین والدۃ و مولودها فرق اللہ ما بین احبتہ یوم القیامہ، کہ جس نے ماں اور بچے کے درمیان تفریق ڈالی تو اللہ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے جو احباب ہیں ان میں قیامت کے دن تفریق ڈالے گا، کیونکہ یہ ماں اور بچے کی تفریق یہ رحمت اور شفقت کے لیے بچے کے لیے، تو اس لیے تمام ذی رحم جو رشتہ دار ہے، محرم رشتہ دار ہے، ان کے لیے یہ حکم ہوگا۔ عبارت دیکھیے، وہ تفریق صغیر عن ذی رحم محرم منہ بلا حق مستحق، اور چھوٹے بچے کا جدا کر دینا اس کے کسی محرم رشتہ دار سے اس کو بغیر کسی ثابت شدہ حق کے، بغیر کسی مستحق حق کے۔ هذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کا قول ہے۔ اما عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ بیع درست ہی نہیں ہے۔ اذا كانت القرابۃ قرابۃ ولاد، کہ جب ولادت کا رشتہ ہو ان دونوں کے درمیان تو ایک کو دوسرے سے جدا کر کے بیچنا جائز ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فإنه صلی اللہ علیہ وسلم قال ادرک ادرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا تھا کہ اس کو واپس لو، اس کو واپس لو۔ یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام ہبہ کیے تھے جو آپس میں بھائی تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غلاموں کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو واپس لو، اس کو واپس لو۔
تو اس دلیل کی بنیاد پر امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نافذ ہو جاتی تو پھر اس شخص کو واپس لینا تو ممکن نہیں تھا، لیکن طرفین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ارددہ یادرکہ بعقد جدید، نئے عقد سے اس کو واپس لو۔ ولو كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك، اگر یہ بے نافذ ہوتی تو پھر استدراک ممکن نہیں تھا۔ ولو كان بحق مستحق، یہ جو کہا تھا نا کہ اگر ثابت شدہ یا مستحق شدہ کوئی حق ہے تو اس کے لیے پھر جائز ہے تفریق کرنا، تو اس کی دو مثالیں یہاں پر دی ہیں، 11 کے قریب علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ یعنی صورتیں ذکر کی ہیں۔ کدفع احدہما بالجنایہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے جنایت کی تو جنایت کے طور پر اس کو دینا ہے دوسرے شخص کو، تو اس میں تفریق کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر دوسرے آدمی کا حق ثابت ہو گیا۔ ورد بالعیب لا یکرہ، اور ایسے ہی اگر دونوں میں سے ایک کے اندر عیب ہے تو بائع کو وہ واپس کیا جا سکتا ہے، چونکہ مشتری کا حق ہے کہ وہ عیب زدہ مبیع کو واپس کرنا چاہے تو کر دے۔ تو یہ 6 صورتیں تھیں بے مکروہ کی۔ اب اس کے بعد 7ویں صورت لکھی ہے جو بے مکروہ نہیں ہے، پچھلی ویڈیو کے اندر اس کو میں بیان کر چکا ہوں، ولا بیع من یزید، کہ بیع من یزید جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے۔ بیع من یزید کہتے ہیں بولی جو ہمارے زمانے میں آج کے زمانے میں لگتی ہے اس کو۔ تو ہماری فصل فی بیع المکروہ مکمل ہو گئی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب الاقالہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔